नाजरीन, मैं हूं इजाज़ यूनस और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टीवी। नाजरीन, नेशनल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है उसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, शादी ब्याह हर माशरे का एक लाजमी जुज़्व है। शादी ब्याह माशरे में खुशी और मसरत की अलामत समझी जाती है। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर शादियाँ अरेंज और वालिदैन की मर्ज़ी से होती हैं, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया की आमद आती गई वैसे वैसे लोगों के ताल्लुकात में इजाफ़ा होता गया। ये ताल्लुकात बाद में दोस्तियों में तब्दील हो गए और दोस्तियों से ये मोहब्बत में तब्दील हो गए। जब मोहब्बत में तब्दील हो गए तो लोगों ने इसके लिए कोर्ट मैरिज की तरफ रुख किया। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज कैसे होती है और कोर्ट मैरिज के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनूप फयाज साहब। ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। कानूनी मामलात के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है और ये कानून की बारीकियों को खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक जानी मानी शख्सियत हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अनूप फयाज साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच इजाज़ साहब। सर, पहले तो ये बताइएगा कि मुल्क में कोर्ट मैरिज की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और ये कोर्ट मैरिज क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका इजाज़ साहब, क्योंकि मैरिजेस और बर्थ जो है और डेथ की रेशो जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का हिस्सा है और ये चलता रहना है ऐसा। और जो आपका सवाल है कोर्ट मैरिज जो है वो क्या है, तेज़ी के साथ इसका किस तरह इजाफ़ा हो रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेरा कमेंट इसके ऊपर ये है कि कोर्ट मैरिज जो है क्योंकि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और दो तरह की टर्म जो है इस्तेमाल होती है। जिस तरह कोर्ट मैरिज है, एक चर्च मैरिज है, तो हम बात कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के ताल्लुक से। कोर्ट मैरिज जो है ये एक ऐसी शादी है जो पेरेंट्स की विल के बगैर कोई भी जो है कपल जब विलिंग है एक दूसरे की ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए कानून के दायरा में जो शादी होती है उसको कोर्ट मैरिज कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि चर्च मैरिज जिसको हम क्रिश्चियन मैरिज कहते हैं और कोर्ट मैरिज, इसमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? सेकंड सवाल भी जैसा बहुत आला है। और चर्च मैरिज जो है ये एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है ना वो होती है। इसमें जो है हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है 1872 का, उसमें ये सारा प्रोसीजर जो है वो दिया गया है कि जिस तौर पे हम चर्च के अंदर जो है कोई भी डेट जब रखी जाती है पाक निकाह की तो उसमें पुकारें होती हैं और एक डेट अनाउंस कर दी जाती है और उस पुकार के अंदर कहा जाता है कि अगर कोई कानूनी या कोई शरई वजह जानता है जिसके तहत इनका पाक निकाह जो है वो नहीं हो सकता तो वो बोल सकता है, वरना हमेशा हमेशा के लिए जो है वो चुप रहे। तो ये एक चर्च मैरिज जो है ये एक सिस्टमेटिक है और ये एक प्रोसीजर के तहत जो है ना होती है, जिसके अंदर जो है दोनों पार्टीज़ के जो है गवाहान होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और एक बहुत अच्छा रिसेप्शन होता है जो कि एक चर्च सिस्टम के तहत होता है। और कोर्ट मैरिज जो है इसके अंदर जो है पेरेंट्स की विल नहीं होती और इसमें जो है लोग जो हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि हम अडल्ट हैं, हम अपनी मर्ज़ी के तहत जो है शादी कर सकते हैं, जिसको कोर्ट मैरिज का नाम जो है वो दिया जाता है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं और इसकी आबादी जो है वो अक्सरियत मुसलमान है और यहाँ पे जो कानून है वो भी इस्लामी लागू होते हैं। तो क्या कोई मसीही जोड़ा दीन मसीहत के हवाले से कोर्ट मैरिज कर सकता है या उसको इस्लामी शरीयत ही फॉलो करनी पड़ेगी? हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है लोगों के। हाँ, हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी
کا ایک طبقہ ہے ان کے ہاں یہ اکثر بات گردش کرتی ہے کہ اگر ہم جو ہے شریعت محمدی کے تحت جو ہے نکاح کرتے ہیں جوڑوں کا کپل کا کورٹ میریج کرتے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق تو ہم پولیس سے سیو ہیں اور ہم خاندان سے سیو ہیں، وہ اس لیے کیونکہ یہ اسلامک کنٹری ہے اور اس میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کے پاس لاء کی پروویژن موجود ہے، کرسچن میرج ایکٹ 1872 کے تحت جو ہے آپ کسی بھی جو ہے لائر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طور پہ آپ کورٹ میرج کی تمام جو ہے پروسیجر میں سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یہاں پہ بتائیے گا، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اسلامی قانون یا اسلامی شریعت کے مطابق کورٹ میرج کرتے ہیں تو وہ پولیس کے ہاتھوں اور جو لڑکی کے ورثہ ہوتے ہیں یا لڑکے کے ورثہ ہوتے ہیں ان سے وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ میرے خیال کے مطابق ایز پر لاء جو ہے جب بھی کوئی بھی ایسا رد عمل ہوتا ہے کہ بھاگ کر شادی کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ لڑکے نے جس لڑکی کو نکالا ہے اس کے گھر سے، ٹھیک ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک لڑکی بچپن سے لے کر اور 18 19 20 سال تک پہنچ گئی ہے، تو اب جس رات وہ گھر نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کو پتہ چلے گا، وہ طیش میں آئیں گے، غصے میں آئیں گے اور ظاہری سی بات ہے متعلقہ تھانے میں وہ رپورٹ کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کا بچہ جو ہے وہ گھر سے غائب ہوا ہے تو اس سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، وہ متعلقہ تھانے میں رپورٹ کریں گے اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ FIR لانچ کروا دیں۔ اور اس سے کیا ہے کہ جب FIR لانچ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس لڑکے کے پاس جو ہے وہ لڑکی ہے اور اگر اس کے اوپر جو ہے ایز پر پاکستان پینل کوڈ کے مطابق جو ہے اگر اغوا کا سیکشن لگتا ہے، اگر زنا بالجبر کا سیکشن لگتا ہے تو یا کوئی بھی اس گھر سے املاک گئی ہے کہ بھی اس نے یہ بھی گھر سے چرایا ہے، یہ دونوں نے ملی بھگت کے تحت، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت جو ہے وہ کپل جو ہے وہ ایز پر FIR کے کانٹینٹ کے مطابق اور جو چارج ان کے اوپر لگتا ہے تو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر FIR لانچ ہوگی ہے، لڑکی کے گھر والے کروا دیتے ہیں تو وہ لڑکے کی سیف سائڈ یہ ہے کہ وہ لڑکی کے بیان کا جو ہے مستحق ہے اور وہ سٹیٹمنٹ لڑکی 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے گی کورٹ کے اندر، کیونکہ جب FIR ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کے تحت یا تو وہ لڑکے کے حق میں بیان دے گی یا لڑکے کے خلاف دے گی۔ اگر لڑکے کے خلاف بیان دے گی تو وہ جو چارج FIR کے کانٹینٹ کے مطابق ہے تو وہ اس کو پھر اس کا فیس کرنا پڑے گا، اور اگر کیا ہے لڑکی لڑکے کے حق میں بیان دے دیتی ہے تو وہ FIR جو ہے وہ خارج ہو سکتی ہے۔ جی یہاں پہ ایک بہت ہی اہم سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی مسیحی جوڑا جو ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق کورٹ میرج کر لیتا ہے تو کیا اس کا جو ہے اطلاق صرف ان کی کورٹ میرج تک ہی رہتا ہے یا ان کا مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟ ویری ڈیفیکلٹ سوال اعجاز صاحب آپ نے کیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے جب بھی کوئی کرسچن کپل ہے اور جو ہے وہ شریعت محمدی کے تحت جو ہے جب بھی وہ نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نکاح خواں جو ہے وہ ان کی قبول اسلام کی سند کو
جو ہے بناتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے نکاح کا پروسیجر جو ہے وہ چلتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ یونین کونسل میں درج کروا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ نادرا سے رجسٹرڈ جو ہے اپنا ڈاکومنٹ نکاح نامہ جو ہے وہ بنوا لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر جگہ پر ان کا جو ہے ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے. جب ان فیوچر میں ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے مذہب کی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ان فیوچر میں پھر وہ اسلامک جو ہے آئیڈیالوجی کے مطابق ہی ہوگی. یہاں پہ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ایک دفعہ لڑکے اور لڑکی نے کورٹ میرج کر لی, لیکن جب یہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی پولیس اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ظاہری سی بات ہے, اگر لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں, اور اس صورت میں کیا ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر لڑکا اور لڑکی پکڑے جاتے ہیں, جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ پولیس کو رپورٹ کر دیتے ہیں, پولیس کیا ہے ان کو اریسٹ کرتی ہے, تو تب بھی کورٹ میں جا کر لڑکی جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گی کہ میرے ساتھ اس نے زنا بالجبر کیا ہے, یا مجھے اغوا کیا ہے, ٹھیک ہے, یا میں نے اپنی آزاد مرضی سے اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہے, یا اس نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر اپنے پاس رکھا تھا. تو جو ایز پر دا سٹیٹمنٹ ہے لڑکی کے, اس کے اکارڈنگ ہی آگے جو ہے فردر پروسیڈ ہوگا. جی, بہت آپ نے تفصیلاً جو ہے اس کے اوپر بات کی. آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اور جو نوجوان ہیں خصوصاً ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا جو کرسچن کمیونٹی کو یہ پیغام ہے, یہ کومنٹ ہے, یہ میں کہوں گا کہ جب بھی کرسچن جوڑے جو ہیں جب بھی کبھی اس طرح کا سٹیپ لیں تو وہ کسی بھی لا کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں, اور کوشش کریں کہ کرسچن لائر کے پاس جائیں تاکہ آپ کو وہ کرسچن جو میرج ایکٹ ہے 1872 کا, اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائے, اور آپ کے جو شادی کا پروسیجر ہے وہ بہتر کر سکے. یا اگر آپ کسی مسلم لائر کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ضرور بتائیے کہ ہمارا نکاح جو ہے, اگر ہم کرسچن ہیں تو ہمارا نکاح جو ہے کرسچن قوانین کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے, تاکہ ہم جو ہے ان فیوچر میں ہمارا بھلا ہو سکے اور ہم بہتر طور پر جو ہے ان مشکلات کا سامنا نہ کر پائیں. بہت شکریہ انوپ فیاض صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہمیں کورٹ میرج کے حوالے سے بریف کیا. انوپ فیاض صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, شادی بیاہ کے معاملات جو ہیں وہ ساری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا جائے تو اپنے والدین کو اور اپنے بڑوں کو اس میں لازمی شامل کر لیں تاکہ آپ مستقبل کی کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں. آج کا ہمارا پروگرام یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے. اگلے کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دلچسپ سوالات اور دلچسپ گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, دوسروں میں خوشیاں بانٹیں. خدا حافظ.